ویلکم بیک. بریڈ صاحب آپ بات کر رہے تھے فوج کے جو کورٹ مارشل کا نظام ہے اس کے اوپر، آپ اپنی بات مکمل کیجئے. بس میں یہی بات کرنا چاہتا تھا کہ فوج کا جو قانونی نظام ہے وہ بہت شفاف ہے اور عدل پہ جو ہے وہ ریسٹ کرتا ہے. تو اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کسی کے خلاف کوئی جعلی کیس بنایا جائے اور وہ جو ہے اس کو پھر اسی طرح کوئی سزا دی جائے. دوسری بات آپ نے کی کہ وہ جو لوگ معاف ہو جاتے ہیں. دیکھیں، میں سیاست کے اوپر ادھر میں بحث نہیں کر سکتا ہوں کہ وہ کن حالات میں جو ہے وہ وہاں پر سزائیں ان کو ہوئی، وہ صحیح تھی یا وہ نہیں تھی. جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ وہاں پر ایسے کیسز بنتے ہیں جن کا کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی ہے. فوج میں ایسے نہیں ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی الزام لگایا جائے اور پورے کورٹ مارشل بلایا جائے اور جس میں وہ جو ہے لوگوں کو سزائیں دی جائیں. تو اب جب یہ فیض امین صاحب کا جو یہ کیس ہوا ہے، یہ بالکل صحیح کیس ہے اور ان کو سزا ہوئی ہے. یہ پورا ابھی جو ڈیو پروسیس آف لا ہے وہ چلے گا. وہ آگے اپیل کر سکتے ہیں، کورٹ آف اپیل ہے. آگے جو ہے آرمی چیف کو اپلائی کر سکتے ہیں اور جیسے آپ کے ماہر قانون نے بتایا آگے اس کا جو ہے اس کو جائزہ لیا جا سکتا ہے ہائی کورٹ وغیرہ میں کہ دیکھا جائے کہ وہاں پر کوئی ایسے ضابطے کی خلاف ورزی تو نہیں ہوئی ہے. بریڈ صاحب، میں دوسرے ٹاپک کی طرف آتا ہوں اور اس کا آغاز آپ سے ہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک بلومبرگ میں ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے F-16 طیاروں کی اپ گریڈیشن کے لیے $686 ملین وہ اس کی ایک ٹیکنالوجی کی منظوری دی ہے. اس کی کیا اہمیت ہے؟ ہماری جو جنگی صلاحیت ہے اس کے اندر اس کا کیا ہمیں فائدہ پہنچنے کا امکان ہے؟ دیکھیں جی، یہ جو F-16 جہاز ہیں یہ پاکستان میں آئے ہوئے تھے 1983 میں. ان کی انڈکشن ہوئی تھی. تو اس کے بعد ہمارے پاس تقریباً اس وقت کوئی 75 کے قریب جہاز ہیں جو اخبارات میں یا عام میڈیا میں اویلیبل ہے. فگر وہ تقریباً 75 جہازوں کا ہے. اور ان میں سے کچھ جو جہاز ہیں وہ آئے تھے 2003 میں اپروو ہوا تھا، 2004-5 میں آئے ہیں جو بلاک 50-52 والے جو نئے جہاز تھے. تو ہماری یہ فلیٹ جو تھی F-16 کی یہ ابھی سیکنڈ گریڈ میں چلی گئی تھی کیونکہ ان کو بڑا عرصہ ہو گیا ہے یہاں پر ان کو اپ گریڈیشن کی ضرورت تھی. تو امریکہ نے سب سے پہلے کیا کہ اس سال فیبری میں جو میڈیم رینج میسائلز ہیں ان کی فروخت پاکستان کو اس کو انہوں نے اجازت دے دی کہ پاکستان کو فروخت کیے جا سکتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ پہلے جو میسائل تھے وہ اتنے دور رس نہیں تھے. یہ میڈیم رینج ہے، وہ شارٹ رینج تھے جو سائٹ وائنڈر میسائلز پہلے ہمارے پاس تھے. ٹھیک ہے. تو ابھی والے جو آئے ہیں یہ فیبری میں جن کا کانٹریکٹ ہوا ہے وہ ہے میڈیم رینج میسائلز. دوسری یہ ہے کہ جو ایویونکس میں اور باقی جو لنکس ہیں، ریڈارز ہیں، الیکٹرانک کاؤنٹر میجرز ہیں، ان کی اپگریڈیشن کی جو نئے حالات ہیں، جو نئے ٹیکنالوجی ہے اس کے ساتھ بہت ضروری تھے. تو یا تو یہ فلیٹ ہماری ختم ہو جاتی اور اس کو ہم فیز آؤٹ کرتے، لیکن جو یہ ابھی $686 ملین کا جو یہ معاہدہ ہوا ہے، امریکہ نے اجازت مانگی ہے، اس سے نوٹیفائی کیا ہے کہ پاکستان کو، اور میرے خیال میں کانگریس اس کے اوپر آبجیکشن نہیں کرے گی. تو یہ جب ہو جائے گا تو پاکستان کی جو F-16 کی پوری 75 جہازوں کی جو فلیٹ ہے وہ ان کو ایک اپ گریڈیشن مل جائے گی اور یہ جو ہے اگلے 20 سال تک جو ہے یہ فرنٹ لائن جہاز رہیں گے. اچھا. اس کے ایویونکس میں اور اس کے الیکٹرانک کاؤنٹر میجرز میں اور اس میں باقی میں. تو یہ فرنٹ لائن جہاز دوبارہ ہو جائے گا جو پاکستان کی ایئر فورس کی کیپیبلٹی کو بہت آگے بڑھائے گا. دیکھیں، پاکستان کو اور امریکہ کا تعلقات کی ایک تاریخ ہے اور میرے خیال میں امریکہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بالکل امریکہ کے جو زیر اثر ہے وہ نکل جائے. پاکستان ایک بہت اہم ملک ہے، پاکستان ایک بہت اہم جغرافیہ پہ بیٹھا ہوا ہے. آپ سینٹرل ایشیا کی طرف دیکھیں، چائنا ہے، انڈیا ہے. اچھا، ہمارے ساتھ بہت اہم علاقہ ہے اور کرنل سیف قریشی صاحب بھی ہیں. ساتھ بریڈ صاحب، کرنل سیف قریشی صاحب، ہم نے یہ 2021 میں یہ ڈیمانڈ کی تھی ہمارے جو F-16 ہے ان کی ٹیکنالوجی کی سپورٹ کے لیے، لیکن اس وقت امریکہ نے ہمیں بالکل لفٹ نہیں کرائی کیونکہ وہ انڈیا کے ساتھ اس وقت اس کا بڑا گہرا ایک تعلق تھا. لیکن اب امریکہ فوری طور پر مان گیا اور دوسری جانب اس نے ابھی انڈیا کے ساتھ ایک ڈیفینس ڈیل بھی اس نے سائن کی ہے.
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کیوں انہوں نے یہ ایگری ہوئے ہیں اس پہ، اور دوسری جانب جو انڈیا کے ساتھ ان کی ڈیفنس ڈیل ہے، کیا اس سے کوئی اس کے اثر تو نہیں پڑے گا اس پہ؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انڈیا سے انہوں نے ڈیفنس ڈیل کی ہے، وہ جو ڈیل ان کی پہلی تھی اور جو ڈیل ابھی کی ہے، دونوں میں فرق ہے جی. وہ اتنی جامعہ کمپریہنسو اور اتنی وائٹل نہیں ہے جتنی کہ پہلی تھی. فرق ہے دونوں میں. جہاں تک تعلق ہے کہ انہوں نے ہمیں ابھی F-16 میں نئی لائف کیوں دی ہے، اس لیے دی ہے کہ چائنا بڑی تیزی سے اپنے ایئر کرافٹ آگے لے جا رہا ہے. وہ اس لیے دی ہے کہ ہمارے اپنے ایئر کرافٹ وہ اتنے بہتر ہو گئے ہیں کہ ان کی ایکسپورٹ شروع ہو گئی. وہ اس لیے دی ہے کہ ہماری ابھی اگر وہ F-16 کی وہ اپ گریڈ نہ کرتے، ہمیں کھلا چھوڑ دیتے، تو شاید ہم اس سے بھی بہتر ایکوپمنٹ جو ہے وہ دنیا میں ایکوائر کر لیتے. رشیا بھی بڑی تیزی سے آگے جا رہا ہے، چائنا بھی جا رہا ہے. ابھی بڑا کمپٹیشن ہو گیا ہے US کے لیے، اور یہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بڑا پروڈنٹ ڈیسیژن ہے کہ انہوں نے وقت پہ ہمیں اپنے ساتھ ٹیلی کر لیا ہے. یہ ایئر کرافٹ یقینی طور پہ جی، یہ ٹھیک برگیڈ صاحب نے فرمایا ہے، یہ 15 سے 20 سال نئی زندگی مل گئی ہے. یہ آلموسٹ برانڈ نہیں ہو رہے. ایک چیز اور جو ان کو تو نئی زندگی مل گئی، لیکن جو چائنیز ٹیکنالوجی ہم نے ابھی انڈیا کے خلاف استعمال کی ہے، کیا امریکہ کا یہ بھی پلان تو نہیں ہو سکتا کہ جو چائنیز ٹیکنالوجی ہے ہم اس سے تھوڑا پیچھے ہٹیں اور دوبارہ امریکن ٹیکنالوجی کی طرف منتقل ہوں؟ دیکھیے میں یہ کہوں گا کہ وہ تو ہر ان کے ایکشن میں، دونوں سپر پاورز ہیں، ہم دونوں کے ساتھ تعلقات اچھے رکھ رہے ہیں، تو بڑے یہ وہ ٹائم ہے جب کہ دونوں سپر پاور یہ چاہیں گی کہ ہم ان کی طرف زیادہ ہوں، وہ ان کا خیال ہوگا ان کی طرف ہوں. اور اگر ہم دونوں کو اپنے ساتھ لے کے چل سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے لیے اس سے بہتر اپرچونٹی اور اس سے بہتر ڈپلومیسی آج تک ہم نے نہیں دیکھی پچھلے 78 ایئرز میں. میں ایک چیز عرض کروں اس میں 37 ملین جو ہے جی، وہ تو آپ کو مل رہا ہے میجر ڈیفنس ایکوپمنٹ کے لیے، ٹھیک ہے، جو کہ سیریس قسم کی اپ گریڈنگ ہے. 649 اچھا 649 ملین جو مل رہا ہے، اس کے اندر آپ کی ایویونک، آپ کی کرپٹو، آپ کی ریڈار سسٹم، آپ کا لوڈنگ سسٹم، آپ کے میزائل کی اپ گریڈنگ، آپ کا رینج، آپ کی باقی چیزیں جتنی ہیں کورڈ ہے، اس میں ٹریننگ بھی کورڈ ہے. اور یہ ٹریننگ جو ہے ہم یہ ان کی ایئر فورس کے ساتھ، امریکن ایئر فورس کے ساتھ، ان کے یہ جہاز اس کیپیبل ہوں گے کہ امریکن ایئر فورس کی ایکسرسائزز ان کے برابر آئیں گے. جو امریکن کے لیٹسٹ F-16 ہوں گے یا F-35 ہوں گے، یہ جہاز ان کے اس مقابلے کے اپ گریڈ ہو رہے ہیں. یہ کوئی چھوٹی سی اچیومنٹ نہیں ہے، بہت میجر اچیومنٹ ہے پاکستان کے لیے. نعمان صاحب، یہ ہم نے ذمہ داری یہ ہے کہ ہم امریکہ کو بھی ایک برابری کی سطح پر ساتھ جوڑ کے رکھیں، چائنا کو بھی جوڑ کے رکھیں. کیا یہ ہمارے لیے ممکن ہوگا؟ کیونکہ اگر ہم امریکہ کی طرف جاتے ہیں تو چائنا کو ہمیں لگتا ہے کہ ناراض ہو رہا ہے، ہم چائنا کی طرف جاتے ہیں تو امریکہ کی طرف سے ہمیں تھوڑی سی مشکلات پیش آتی ہیں. دیکھیے یہ آپ کا بنیادی سوال بڑا اچھا ہے. یہ تو ہم اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ دو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور ہم ان دونوں دشمنوں سے اپنے روابط رکھ رہے ہیں. لیکن دیکھیں جو انٹرنیشنل پولیٹکس ہے، انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں، اس میں بنیادی مطمع نظر ہر ملک کا یہ ہوتا ہے سیلف انٹرسٹ. اپنے ملک کے انٹرسٹ کے لیے اس نے سارے تعلقات بنانے ہیں. اس میں یہ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اگر چین ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اور ابھی ہم نے حال ہی میں مئی 2025 میں دیکھا کس طرح ان کی ٹیکنالوجی نے ہماری مدد کی، اور کس طرح بھارتی افواج کو یا ان کی ایئر فورس کو منہ کی کھانی پڑی. تو ہمارے تعلقات ان سے بے شک پہلے کے موجود ہیں، لیکن ہمارے سے امریکہ کے جو تعلقات ہیں اس کی بھی ایک تاریخ ہے. جس طرح 1980 میں جب F-16 کی ہم بات کر رہے ہیں، اس وقت ہمیں دیے جاتے ہیں، اور ابھی ان کو ماڈرنائز کرنے کی ساری ٹیکنالوجی دی جا رہی ہے، تو ہمارے پاس وہ ایک ہسٹری موجود ہے، یہ ایسٹس بھی موجود ہیں ہمارے پاس F-16. تو اگر ان کو ماڈرنائز کیا جائے گا تو وہ جو ایسٹس ہیں جو کہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکے ہوئے ہیں، تو اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا. سیلف انٹرسٹ والی بات. جہاں تک آپ کا سوال ہے، دیکھیں چائنا جو جس طریقے سے انٹرنیشنل ریلیشنز کو دیکھتا ہے، وہ ایک نان انٹرفیئرنس کی ان کی ایک پالیسی ہے، اور ان کا فوکس ہے کہ ڈیولپمنٹ ایٹ ہوم، نان انٹرفیئرنس ایٹ دا انٹرنیشنل فورم. سو اس انداز سے دیکھا جائے تو چائنا بالکل بھی پبلکلی اس چیز کا اظہار نہیں کرے گا کہ پاکستان امریکہ سے پیار کی پیگے کیوں بڑھا رہا ہے. تھینک یو ویری مچ. ہمارے پاس ٹائم بڑا شارٹ ہے، تو ہمارے ایک
ایک ٹاپک اور بھی ہے ہمارے پاس ابھی، لیکن اس سے پہلے ایک شارٹ بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.